قرآن مجید سے ایک آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. شعلۂ آفاق آیت. قل میرے حبیب آپ فرما دیجیے. سب سے پہلے تو میں اسی لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ فرما دیجیے. کیا خدا علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اس نے خود کیوں نہیں فرما دیا؟ پھر توجہ چاہتے ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و علی سامعین گرامی. نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. جب خدا علی کل شیء قدیر ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، سبحان اللہ. نبی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ فرما دیجیے؟ اور ایک طریقہ یوں بھی تھا کہ آسمان پر لکھ دیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر زبان کے اندر اختلاف بھی کوئی نہ ہوتا اور بندے پڑھ لیتے. لکھا کیوں نہیں اور خود بولا کیوں؟ ایک سلوات پڑھ لیں محمد لکھا اس لیے نہیں کہ کتاب کافی نہیں ہوتی. اگر کتاب کسی بھی طریقے سے کافی ہوتی تو اللہ آسمان پر سارا دین لکھ دیتا، لوگ نیچے سے پڑھ لیتے. اصل میں اس فکرے کے پیچھے بھی کتاب کافی ہے. علم کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ طالب علم جتنا زیادہ نالائق ہو اتنا استاد کا دشمن ہوتا ہے. نالائکی کی علامت ہے استاد سے دشمنی، کتاب سے پیار. ہوم ورک نہ کرو، کتاب کچھ نہیں کہتی، استاد ڈانٹتا ہے. ہمارے زمانے میں تو سٹیکس ہوتی تھی، ڈنڈے ہوتے تھے. ابھی جو ہے کہ مار نہیں پیار. لیکن سامعین گرامی، ابھی پتہ نہیں بچے سکول سے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے. ہمارے زمانے میں یہ کام بڑا عروج پہ تھا. گھر سے نکلے اسکول جا رہے ہیں، چھٹی کے وقت بستہ لے کر السلام علیکم آگے. اس عمل پہ کتاب کچھ نہیں کہتی تھی، حالانکہ ساتھ ہوتی تھی. بھئی اچھی بات نہیں تھی نا، لیکن کتابیں کچھ کہتی نہیں تھی. لٹکا دو، کرکٹ کھیلتے رہو. یہ ہے نفسیات، سائیکالوجی کا مسئلہ. جتنا کوئی نالائق ہوگا کتاب سے تو دوستی کرے گا. پھٹ گئی ہے نہیں لیتے، میری بک گم ہو گئی ہے نہیں لیتے.
لیکن ٹیچر سے دشمنی، اس لیے جو کائنات کا سب سے بڑا نالائق تھا اس نے سب سے بڑے استاد کو سامنے کہہ دیا مجھے کتاب کافی ہے. سامنے صاحب مجھے تو کتاب کافی ہے. کتاب کافی ہے تو وارڈن ہٹاؤ. مجھے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے وارڈن کیوں کھڑے تھے؟ کتابیں رکھو، قانون ان کے اندر لکھو. بیچارے ذاکروں کی گاڑیوں کا چالان کرنے کے لیے موٹر وے پر کیمرے والے کھڑے ہوئے سپیڈ دیکھنے کی. وہاں کیمرہ ضرور رکھنا. کتاب رکھو، اس کے اندر جرمانے رکھو. ماشاءاللہ جی. عدالت میں جج کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسی پر پڑی ہوئی ہو قانون کی کتابیں، ان سے کہو کہ سزا دے. میڈیکل کی کتابوں سے اپنا چیک اپ کرواؤ، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ممبر پر مجلسوں کی کتابیں رکھو، ذاکر کے نخرے کیوں اٹھاتے ہو؟ نوح خانی کتابوں میں لکھ کر ماتم شروع کر دو. نہیں جی نہیں، یہ تو دنیا کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، ہم تو قرآن شریف کا کہہ رہے ہیں. میں کہا اچھا، پھر اس قرآن شریف میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہے. قرآن پڑھ کے عرض کرنا بھائی وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ داڑھی کی لیمٹس کیا ہے. غور ہے یہ نہیں آپ؟ کیلے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قرآن میں دکھاؤ. میں نے کہا میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں، جب تک قرآن میں کیلا لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے. ایک صاحب گئے کسی فیکٹری میں نوکری کے لیے، انہوں نے نوکری پہ رکھنے کے بعد کچھ شرطیں طے کریں. اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، چھٹی سے پہلے اپلیکیشن دینی ہے، ماچس لائٹر لے کر اندر نہیں جانا، پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا، نعرے بازی وغیرہ وغیرہ. وہ قواعد اور ضوابط انہوں نے لکھ کے مجھے دے دی. ماشاءاللہ جی. اور میں نے اتنے پڑھے کہ میں ان کا حافظ ہو گیا. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایک دن فیکٹری کے مینیجر کا بیٹا فیکٹری کے کام سے جاتے ہوئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قتل ہو گئے. سارے مزدور افسوس کے لیے اکٹھے ہوئے، میں اکڑ گیا. یہ کہاں طے ہوا تھا کہ اگر مالک کا بیٹا مر گیا تو پھر افسوس بھی کرنا ہے. سارے کہیں گے بے وقوف، اس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں انسانیت کے ساتھ ہے. اب جو کچھ بے وقوف لوگ اپنی عقل کی بنیادوں پر سوال کرتے ہیں، صاحب ماتم قرآن سے دکھاؤ، سلجنا قرآن سے دکھاؤ، علم قرآن سے دکھاؤ، تعزیہ قرآن سے دکھاؤ، تو میں ان کو بڑے ادب سے کہتا ہوں جاؤ ان سے پوچھو قیام کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، رکوع کا طریقہ قرآن سے دکھاؤ، سجدے میں کتنی تسبیح ہے قرآن سے دکھاؤ. یہ قرآن سے دکھا سکتے ہو کہ روزے کا رفتاری کا روزہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ. حج کے ارکان قرآن سے دکھاؤ، کشمش کی زکات قرآن سے دکھاؤ، بھیڑ بکری کی زکات قرآن سے دکھاؤ. قرآن تو اللہ نے نازل ہی ایسے کیا کہ آل محمد کے بغیر کافی نہ ہو.
क्या आले मोहम्मद के बगैर काफी न हो। हम तो फिर अरबी नहीं, ये अरबियों को समझ में क्यों नहीं आता था? मदीने के रहने वाले, हुजूर के तरबियत याफ्ता, कुरान अरबी में मसले सामने, समझ कुछ नहीं आती। वो दो औरतें आ गई बहुत अभी से, एक ही वक्त में दोनों के घर एक ही कमरे में बच्चा पैदा हुआ। हमारा मुआशरा क्योंकि इस्लामी उसूलों से हटा हुआ रहा है हमेशा, तो हम बेटे को बेटी से अफजल मखलूक समझते हैं। और हमारे बाज अहले मिंबर भी ये फिक्र कह जाते हैं कि बेटा जायदाद का वारिस है और बेटी जनाजे की वारिस है। आपको किसने कहा? हम कोई उनके मानने वाले हैं जो रसूल की बेटी का हक खा गए। कभी बेटी के हक से गफलत न करना, वरना कब्र अंगारों से भर जाएगी। बेटी का हक खाने वाला चाहे किसी दौर में भी खाए, उसी के साथ उठेगा जिसने रसूल की बेटी का हक खाया था। इस मुआशरे और सोसाइटी और समाज के अंदर खुद इस्लाम नाफिज करें। फिर एक आवाज और भी उठती है कि सब इस्लाम तो मर्दों का मजहब है, सारे नबी मर्द। कोई खातून नबी नहीं आई ना भाई? जी बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी ज्यादती है इस्लाम के अंदर। लड़के को खुद ही इस्लाम ने दो हिस्से दिए हैं और लड़की को एक। खुदा की कसम, अगर इस्लाम नाफिज हो जाए, माशाअल्लाह, एक बंदा भी परेशान न हो। जितनी हमारी परेशानियां हैं वो गैर इस्लामी सोसाइटी की वजह से। हमारे पास जरूरत जितना इस्लाम है, जितने से काम चल जाए। अपने मोहल्ले में पर्दा, बाहर निकल के चादर उतर गई। अच्छी भली बाजार में जा रही थी, बुर्के चादर की परवाह किए बगैर। ये आपके शहर की बात नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे सीरियस हो गए। नहीं, वो मैंने खुद देखा है अपने शहर में। ओह कम वक्त वाकिफ करो। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, सुना है अपने अजीजों से पर्दा करते हैं, जो खैर हो तो कोई शर्म है न पर्दा। कभी जो वक्त मिले उनसे जाके पूछाएं, ये हमको आपने कब से अजीज समझा। अक्ल में पर्दा पड़ जाए तो पर्दा उतर जाता है। अली के मजहब ने औरत को इज्जत देकर कीमती समझा है, इसलिए कहा है कि कीमती चीज छुपाई जाती है। आप अपने घर में कीमती चीज को छुपाते हैं, से पढ़नी आगे बैठे इस तरह से अपने खाना आप अपने घर में कीमती चीज को छुपा के रखें और झाड़ू वाड़ू ये सब ऐसे करें। सादिक आले मोहम्मद कहते हैं, ऐ अली की मानने वाली बतूल की कनीज, तेरी कीमत है और तू कीमती है। सोना कीमती है, उसके बदले में कागज का नोट चलता है करेंसी के तौर पर। ये सोने की वैल्यू नहीं बच सकता, कीमती चीज को छुपाया जाता है।
میں قسم کھا کے کہتا ہوں امیر المومنین کی، اس پورے مجمع میں اول سے لے کے آخر تک ہر بندے کی مشکل مسائل سنیے کہ تمہاری پرابلمز کیا ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ اسلام نہیں، برائے نام مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے لہذا مسلمان، کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا مجبوری ہے، کیونکہ ابا مسلمان تھے، ورنہ آتی تو ہمارے وزیروں کو بھی قل ہو اللہ احد نہیں ہے۔ مختصر سورہ کوثر کے بعد، البتہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سنا ہے کہ انہوں نے 7-8 دفعہ غلط پڑھنے کے بعد اپنے گارڈ سے معافی مانگ لی۔ غصہ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد پریس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے لکھ کے غلط دی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ بہرحال ایک کے ہو گیا بیٹا اور ایک کے ہو گئی بیٹی، دونوں کہتے تھے بیٹا ہمارا ہے۔ اگر بیٹی اور بیٹے میں فضیلت کا کوئی معیار ہو تو پھر بیٹی کی فضیلت کی اس دلیل کے اوپر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایک ہی اولاد دی اور وہ فاطمہ زہرا۔ باقی معاشرے کا یہ شور کہ جناب یہ بیٹے کو دگنا حصہ کیوں دیا اور بیٹی کو ایک حصہ کیوں دیا، یہ ہے اسلام۔ بیٹی ہوتی ہے 2 گھروں میں جانے والی، بیٹا زیادہ تر ایک ہی گھر میں رہتا ہے۔ میں نے احتیاط سے کام لیا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتا ہے۔ بیٹی ایک حصہ لیتی ہے باپ کے گھر سے، ایک حصہ لیتی ہے شوہر کے گھر سے، پھر اس کے 2 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ یہ ہے بیلنس، اسلام نے بالکل بیلنس کر دیا۔ اور پھر اس سے اب یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، کسی بیوی پر واجب نہیں کہ گھر کے کام کرے۔ لیکن شریعت محمد اس ممبر پہ بیٹھ کے پرسنل اوپینین تو حرام ہے، جہاں مولوی کہ میرا خیال ہے سمجھو شیطان بول رہا ہے، یا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان۔ کام کر دے تو مستحب ہے، واجب نہیں۔ کھانا پکائے، روٹی پکائے، یہ جتنے چپ بیٹھے ہو انشاءاللہ یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی۔ جھاڑو دینا واجب نہیں، برتن دھونا واجب نہیں، سالن پکانا واجب نہیں، بیوی ہے نوکرانی نہیں۔ دل سے سبحان اللہ کہنا، یہ محمد و آل محمد کی شریعت ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے تو میں صرف قرآن سمجھ کر اس کی قسم کھاتا ہوں۔ کام کر دے تو فضیلت ہے اس کے لیے، عزت ہے اس کے لیے، بلندی ہے اس کے لیے، اللہ کی کنیز ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مجھے اللہ پوچھے کہ اے حسین کے سب سے چھوٹے ذاکر، ابھی کا جو فکرہ کہنے والے ہو کیسا مجمع چاہیے، تو میں کہوں گا
अपना माबूद जबराइल को बिठा मेरे सामने, मेकाइल को बिठा मेरे सामने, इब्राहिम और मूसा और ईसा को बिठा। फिर ये मैं फिक्रा पढ़ता हूँ, नजर नहीं आ रहे बैठे हुए हैं, और ये फिक्रा मैं उन्हीं को सुनाता हूँ, इसलिए कि अली की मानने वाली मोमिनात उस फातिमा की कनीज है जो इबादत में अली के बराबर है, घर के कामों में फिजा के बराबर है। ये फिक्रा मामूली नहीं है, मेरे जैसे तालिब इल्म को भी इसकी तशरीह करना पड़े कई घंटे लगते हैं। इबादत में अली के बराबर, अली के दुश्मनों की तो मौत है ये फिक्रा। तनवीर शादी की ना एक ही तशरीह करता हूँ इसकी। मर्द है अली, मस्तूर है ज़हरा। अब फिक्रा फिर सुनिए, बतूल इबादत में अली के बराबर। जिन्हें अब भी समझ नहीं आई और आसान कर देता हूं, मर्द हो के अली की कोई नमाज कज़ा नहीं, मस्तूर हो के ज़हरा की कोई नमाज कज़ा। और जब घर के कामों की बात आती है, एक दिन फिजा, एक दिन सैयदा, एक दिन जनाब फिजा काम करती, एक दिन जनाब सैयदा। बेटा एक के हो गया, एक के बेटी, दोनों कहती थी बेटा हमारा। अदालत परेशान, जज साहब हैरान, फैसला करे तो कैसे करें। परेशानी के आलम में मुश्किल कुशा इस्लाम से रुजू किया। कई बंदे कहते साहब अगर मौला अली उनको बरहक खलीफा न समझते होते तो उन्हें मसले क्यों बताते। मैं पूछता हूं, अगर वो खुद को बरहक खलीफा समझते थे तो मसले अली से पूछते क्यों थे। डॉक्टर का काम होता है दवा देना, दोस्त दुश्मन नहीं देखता हूं। आप इसी मजमे में किसी इस शोबे से मुतालिक पूछिए सर्जन से, तो ये थोड़ी देखता है कि ये दोस्त है ये दुश्मन, मरीज है। फिरौन रोटी खाता था कि नहीं, जेड़े चुप खाता था, सांस लेता था। बंदा के जी फिरौन को खाना तो अल्लाह मियां देता था, सांस लेने के लिए हवा तो अल्लाह मियां देता था। ये उनके कितने अच्छे ताल्लुकात थे। तो समझदार आदमी कहेगा बेवकूफ, सांस लेने के लिए हवा देना, खाने के लिए रोटी देना फिरौन और अल्लाह के अच्छे ताल्लुकात की दलील नहीं है, अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है। अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है। और उन्हें मुश्किल में फंसा देख के मदद फरमाना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। क्योंकि अली है मुश्किल कुशाए कायनात। इसलिए मदद के लिए पहुंच गए, खतरा इस्लाम को था। नुमाइश के लिए और थे, आजमाइश के लिए अली थे। वायरस आ गया,
امیر المومنین نے 2 شیشیاں اٹھائی، دونوں عورتوں کو دے دی، کہا کہ جاؤ اور اپنے اپنے دودھ سے انہیں بھر دو۔ پھر تولا، ایک کا وزن زیادہ تھا، ایک کا کم، جس کا وزن زیادہ تھا کہ بیٹا تو لے جا، سلامت و آباد شاد۔ ایک دو بندے حیران ہوئے، دربار میں سارے حیران ہو گئے، یا اکثریت پھر بھی ٹھیک بیٹھے۔ بیٹا تو لے جا، اور جس کے دودھ کا وزن ہلکا تھا بیٹی تو لے جا۔ بندے بڑے پریشان ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے لگنے لگے، کیونکہ دونوں عورتیں صحیح فیصلے کو مان گئی۔ ایک بندے نے مولا علی سے پوچھ لیا، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے۔ سب کو بتا، قرآن میں ایسے علی کو لکھ رہا ہے، قرآن میں دیکھ لیتے ہم بھی جواب دے دیتے۔ ایک نے پوچھا کہ ہے کہاں؟ بندے مسجد میں بیٹھ گئے، قدرتاً کتاب پڑھی بھی ہے، سارا پڑھ لیا، قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ صبح مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے صفیں بنی ہوئی، تو ایک ساتھ والے سے پوچھتا ہے تمہیں نظر آئی وہ شیشیوں والی آیت؟ کون سی آیت؟ شیشیوں والی، تکڑی شیشیاں، دودھ سارے کڑے۔ یعنی آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا، اور یہ قرآن سامنے، کہاں ہے شیشیوں والی آیت؟ علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے خدا نے علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے اپنے حبیب سے فرمایا قل، آپ فرما دیجیے۔ خدا تیری ہماری بول چال نہیں ہے، خود کہہ دے کام وسیلے کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ انصاف کرنا جنہیں زبان اللہ نے دی ہے، جب قدیر ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرتا، تو یہ بندہ مجبور ہو کر آل محمد کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ جائے؟ لفظ یونیورسٹی کے اندر میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے، اور وہاں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جو کمپیوٹر پر بھی یوٹیوب وغیرہ پر باقاعدہ موجود ہے۔ وسیلہ سارے اسٹوڈنٹس، میں نے انہیں بزرگ علماء والی ایک مثال دی بسم اللہ کہ ایک بچہ کھڑا ہے، سامنے کنو لگا ہوا ہے، ادھر ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال کی معاف کیجیے۔ تو وہ بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا، اس نے کہا انکل توڑ دے، انکل نے ادھر سے توڑا ادھر دے دیا،
اسٹوڈنٹ تھی وہ بگڑ گئی. انہوں نے کہا مولانا یہ مثال غلط ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ دلیل بڑی مضبوط ہے. آل محمد کا ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے مذہب کی وکالت ہو تو پھر کچھ نہیں بگڑ سکتا. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا ہاتھ پہنچتا نہیں تھا کیونکہ کنو دور تھا. اللہ میاں دور تھوڑی ہے. نحن اقرب الیہ من الحبل الورید. جو شہرک کے قریب کھڑا ہوا ہے اس کے لیے میں بیچ میں کسی کو کیوں رکھوں؟ خدا کی قسم اس سے پہلے اس ذہن اور اس دماغ کے اندر یہ جواب تھا ہی نہیں. سوال ختم ہوا اور میرے مولا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے دروازے کے کتے کو جو جواب دیا، آل محمد کے کرم سے آپ اس میں جا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو. میں نے کہا اگر اللہ آپ کے اتنے قریب ہے اور آپ قریب اس کے ہونے کی وجہ سے کسی کو درمیان میں وسیلہ نہیں بنانا چاہتی تو پھر اللہ سے کہیے کہ جب آپ کے مرنے کا وقت آئے ملک الموت کو نہ بھیجے، یہی سے کرتا تباہ. قریب ہے تو یہی سے پکڑ کے مار کیوں نہیں دیتا؟ ملک الموت وسیلہ بنے تو مان جاتے ہیں. حالانکہ ملک الموت کی دشمنی کرنے والا حرامی نہیں ہوتا، اس کی دشمنی کرتے ہیں کہ جیسے دشمنی غیر حلالی کے علاوہ کائنات میں کوئی کرتا ہی نہیں. وسیلے سے گفتگو کرتا ہے، بات عوام سے کرنے سے درمیان میں مصطفیٰ. ایک رات اسے خود محمد سے بات کرنا پڑ گئی اور قانون بنا چکا تھا کہ ڈائریکٹ بات کرتا نہیں ہوں، درمیان میں کسی کو وسیلہ رکھتا ہوں. تو اب میں نے سوچا معبود تو ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتا ہی نہیں، درمیان میں مصطفیٰ کو رکھتا ہے. اب بات ہی مصطفیٰ سے کر رہا ہے، اب بھی کسی کو درمیان میں رکھے گا یا قانون توڑ دے گا؟ معراج کی رات نے بتایا گفتگو عوام سے ہو تو وسیلہ مصطفیٰ ہوتا ہے، بات مصطفیٰ سے ہو تو وسیلہ حیدر خرار. بولتی ہے یا اللہ یا زینب. کبھی اللہ نے بات کی تو لہجہ زینب کا تھا، علی کا لہجہ تھا، اور کبھی بی بی زینب بولی تو لہجہ علی کا تھا. مستور کی آواز کا مردانہ ہونا فضائل نہیں ہے، لیکن خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے. زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، چیخے مار مار کے اندھا بول پڑا علی زندہ ہے. دربار کے اندر چیخے مار دی، کہا علی تو شہید ہو گئے. کہنے لگا پھر یہ علی کا کون سا بیٹا ہے؟ کاش میری آنکھیں ہوتی، میں علی کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں. ساتھ والے نے کچھ جان کھڑی رہی علی کی بیٹی.
کھڑے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاش قتل حسین پہ بات ختم ہو جاتی۔ لوگ کہتے تھے کربلا کی جنگ اللہ اسے جزائے خیر دے جس نے فکرہ درست کیا، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا، جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا۔ رستے میں پوچھتی تھی نا عورتیں شیمرن کا قصور کیا تھا؟ اللہ لعنت کرے اس ملعون پر، کہتا ہے کہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک عیسائی عورت نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، جھنجھوڑ کے اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے رو کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، یہ تو شاید ماں کو ماں بھی نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ پہ یہ ملعون کہتے تھے نماز نہیں پڑھتا تھا، آگے مجمع کہتا تھا اس کا ماتھا بتاتا ہے سجدے میں شہید ہوا۔ 6 مہینے کے فوجی ہوتے، 80 سال کے فوجی ہوتے، 13 سال کے فوجی ہوتے، جنگ نہیں ہوئی، کیا ہوا ہے بولو؟ اتار دے سر سے ٹوپی، نہیں کی سکتے۔ انگریز بھی جنازوں پہ آگے ٹوپیاں اتار دیتا تھا۔ زندگی میں کبھی نہ بھولنا عزائے حسین کے اصول، سخت مجبوری نہ ہو تو کرسیوں پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جن کے خیمے جل گئے تھے۔ اور بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ 2 اصول کبھی نہ بھولنا، فضائل سنتے ہوئے امیر بن جایا کرو، ایسا لگے کہ تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں، مسائل سنتے ہوئے غریب بن جایا کرو، ایسے سمجھا کرو کہ کائنات میں تم سے زیادہ اللہ راضی کوئی نہیں، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا چھٹا امام سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پہ رکھ کے دعا مانگ رہا تھا، خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے گھر میں بلند ہوتی۔ غم حسین میں اٹھتی ہوئی آوازوں کو کائنات میں کسی کی دعا کی بھی ضرورت نہیں، خود امام دعا فرما۔ جس دن حسین کو رو لیا کرو، سمجھا کرو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے دعاؤں کی آواز۔ وہ دعائیں مانگتی ہے، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ، خدایا میرے بچے کے عزاداروں کو باقی رکھ۔ یہ جو ڈرا کر، کچھ لوگ ڈراتے نہیں، عزاداری کو خطرہ ہے، عزاداری کو خطرہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، مکر و فریب ہے، عزاداری کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عزاداری اگر ہماری وجہ سے ہوتی تو شاید اسے خطرہ ہوتا، عزاداری حسین کی ماں کی وجہ سے، ماتم حسین کی ماں کی وجہ سے، جلوس حسین کی ماں کی وجہ سے۔ جاؤ پوری دنیا کی عبادت گاہیں دیکھو، کوئی بھی مذہب ہو اس کی عبادت گاہ دیکھو، وہاں مذہب کا بوجھ بوڑھوں کے کندھوں پر۔ مسجد میں بوڑھے ہیں، چرچ میں بوڑھے ہیں، مندر میں بوڑھے ہیں، کیا کہنے حسین تیرے؟ جس جذبے سے بوڑھا ماتم کر رہا ہے اسی شوق سے جوان ماتم کر رہا ہے، اور اسی رنگ سے بچہ ماتم کر رہا ہے۔ نماز سیکھنا پڑتی ہے کیونکہ شریعت ہے، ماتم سیکھنا نہیں پڑتا کیونکہ عشق۔ آپ قاری صاحب سے اپنے بچوں کو نماز سکھلواتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ
आओ बच्चे मातम सीख लो। हिंदुस्तान के एक शायर के 4 मिसरे हैं किबला, नबी साहब आपकी नाज़ करता हूँ। बच्चे सो जाते हैं जो थक के अज़ा खानों में, बच्चे सो जाते हैं जो थक के अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। बच्चे सो जाते हैं जो थक के अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। नस्लों को फितने वहाबियत से बचाना चाहते हो, सिर्फ 2 काम। एक या अली मदद कहना सिखाओ। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसे कोई या अली मदद कहे तो वो शर्मा जाए, कुव्वत से कहे या अली मदद। दूसरा, खुद जब बाप हल्के में खड़ा होकर मातम करे तो बच्चा मौलवी से नहीं पूछता कि मातम जायज है कि ना जायज है। कितना घनौना मक्काराना रवैया है अली की विलायत के मुनकिर और मातम के दुश्मन का। कितने भेष बदल के आए हैं ये खबीस लोग, नजस लोग, मकरूह लोग। सैयद सज्जाद 40 साल आंखों से क्या रोते थे? मुझे छोटे बच्चे बेटे आप बताइए। सैयद सज्जाद 40 साल तक कत्ल हुसैन के बाद आंखों से क्या रोते थे? खून निकलता था। अभी भी पूछने की जरूरत है कि हुसैन के लिए खून निकालना जायज है कि ना जायज? इमाम से ज्यादा कोई शरीयत जानता है? आग पे मातम उसकी सुन्नत है जो जलते हुए खेमों पर शाम गरीबा में सज्जाद को उठाकर, जिसके पास ईमान की गैरत है उस गुनाहगार के फिक्रे को समझेगा तो मैं दारेन कुर्बान करूं, दारेन कुर्बान करूं। जिनकी बेटियां हैं वो उस शर्म से वाकिफ है जो बेटी के चेहरे पे बाप को देख के अब भी आती है। हमारे जैसों की बेटियां, और वो तो अली की बेटी थी, अली के सामने कुरान पढ़ने से शर्म करती थी। ये फिक्रा गौर से सुनना, अली के सामने तनवीर से अली जैसे बाप के सामने कुरान पढ़ने से शर्म करती थी। 5 लाख बेगैरत कह मार के हंस रहा था जब सैयद सज्जाद को अपनी कमर पे उठा के कभी बीबी इस तरफ जाती थी, कभी ऐसे हाय कर दे जो शिया है, जो शिया नहीं है उससे मेरा मुतालबा ही कोई नहीं। अली जैसे बाप के सामने कुरान पढ़ते हुए शर्म करती थी। 5 लाख बेगैरत कह के मार के हंस रहा था जब मस्तूर होके सज्जाद को कमर पे उठा के छुपते हुए शोलों में रोती हुई चलती भी थी और कभी कभी रोक के कहती थी भैया हुसैन, मर्द होके अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर होके सैयद सज्जाद को जिंदा खेमे से अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। शेर सुनना खुदा की कसम, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। ये एक इमाम को घर तक बचा के लाई है। मस्तूर होके कमाल करती है, खातून होके कमाल करती, अदादारानी इमाम बदलो। खुदा आपको इस गम के सिवा कोई गम न दे। तड़प के रोया करो हुसैन के लिए। इमाम रिजा फरमाते हैं कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी, सिर्फ वो आंख नहीं रोएगी
جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی. ہمارے ائمہ نے منہ پر رومال رکھ کے حسین کو رونے سے منع کیا. اتنی بھی رعایت نہیں کہ کوئی کہے میری شکل بگڑ جائے گی, کوئی دیکھے گا یہ ایسے منہ کر کے کیوں رو رہا ہے. 5ویں امام کے گھر مجلس میں یوں رو رہا تھا جابر, اور امام نے رومال کھینچ لیا اور جلال میں آ کے بولے جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا, حسین کو کیوں نہیں روتا. اس نے جلدی جلدی اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا. مولا دیکھے میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا, مولا میں حسین کو رو رہا تھا. فرمایا واہ جابر, رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا. کہ مولا کیسے رو, کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جعلکم اللہ من الباقی. مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. ساری دنیا میں مشہور ہو گیا. ملک جی امام صاحب سلامت رکھیا, دعا کے لیے اپیل کرتا ہوں. امام حسین کا مہر یافتہ ماتمی ہے میرا بھائی, مشہور ہو گیا پوری دنیا میں. پیاسے پیاسے پیاسے, ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں, شاکر کوثر کی اولاد پیاسے تھی, لیکن کبھی سوچا کہ جنہیں پانی نہیں دیا امت نے انہیں کھانا دیا ہوگا. خالی پیاسے نہ تھے, بھوکے بھی تھے. علم نہیں غازی سمجھتا ہوں اسے, قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں نے پانی مانگا ہے, روٹی نہیں مانگی. کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کسی یتیم نے کہا ہو ہمیں روٹی دے. کیوں نہیں کہا؟ پانی مانگنا حق ہے, روٹی مانگنا بھیک. فکروں کو یاد رکھو, پانی مانگنا قبلہ جی حق ہے. کوئی پانی پڑا ہو نا جی, بندے پوچھتے بھی نہیں, جا کے اٹھا کے پی لے. روٹی تو ایسے نہیں کھا سکتے, روٹی تو ایسے نہیں کھا. ہر لوگ لاتے رہے کھانے, کبھی کبھی کوئی کھجوریں پھینکتا تھا. کبھی سجاد بتاتے تھے ہم پہ صدقہ حرام ہے, کبھی زینب عالیہ بتاتی تھی صدقہ حرام. اس لیے جنگ نہیں ظلم. ایک فکرہ اس گناہگار کا کسی قابل ہو تو یاد رکھ لیجیے گا, اور شدید ترین ضرورت ہے ہر بندے کو دعاؤں کی, اس کے لیے اپیل کر دوں گا. لیکن بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسحاق صاحب قبلہ خدا آپ کی والدہ کو امام حسن حسین کی ماں کے ساتھ جاتا کہ فکرے کو غور سے جنگ نہیں ظلم ہوا. میں نے یہ عرض کی ہے ماتمیوں کہ 10ویں محرم تک ظلم ہوا ہے. شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی, شام غریبہ سے ظلم نہیں ہوا, شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی. کلمہ پڑھ کے محمد کا بیٹا ذبح کرنا ظلم ہے, فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں چھیننا بے غیرتی. کوئی ناز نہیں, ان کی عطا پہ ناز ہے. ایک فکرہ میں نے پڑھا تھا ایک مجلس میں, تو خدا نے پورے گھر پہ رحم کر دیا, پورے گھر پہ, پورا گھر شیعہ ہو گیا, علم لگ گیا.
غازی عباس کا، وہ فقرہ سنیے اور اسے ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا اگر کسی کے پاس تاریخ پڑھنے کا وقت نہ ہو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے کہا ایک فقرے میں پوری تاریخ بتا دیتا ہوں۔ ابو سفیان کا نجش پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر قیدی بنے کھڑی۔ اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ سرکار عمران تمہیں آجر دے جنہوں نے ماتم کر کے ہائے کی ہے۔ مسلمان دے ہے تیری تاریخ اسلام۔ ابو سفیان کا پوتا شراب پی رہا ہو، ابو طالب کی پوتی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، سفیر روم اٹھ کے کہتے یزید جلدی کر اس بچی کی رسی ڈھیلی کر۔ آبادی کیوں؟ آبادی بے ہوش ہوئی ہے، کئی دفعہ رسی نے گرنے نہیں دیا۔ وہ جو زینب کے ہاتھوں میں آئی تھی وہ سکینہ کے گلے میں آئی تھی۔ ظالم نے کہا بچی کو میرے قریب لاؤ، چھوٹی سی بچی سامنے آئی، کمینہ پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ بولی تو صحیح سکینہ، لیکن رسی اتنی سخت تھی کہ سکینہ کی آواز نہیں نکلی۔ یزید بے غیرت کہتے شمر یہ بچی بڑی گستاخ ہے، میں بولتا ہوں میرے سامنے بولتی نہیں۔ بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پر تازیانہ مارا، تیری بہن میرے بادشاہ کی توہین کر رہی۔ ایک رات کی مہمان لے گئی ہے سکینہ، چھوڑ کے جانے والی ہے زینب کو اکیلا۔ مرنے سے پہلے پوچھتی تھی پھوپھی اماں مشن باقی رہ گئے ہو تو ابھی نہیں مرتی، مشن پورا ہو گیا ہو تو میں اب جی نہیں سکتی، مجھے اپنے پاپا کے پاس آنا۔ 4 سال کی فاطمہ، 4 سال کی زہرا، اب آ گئی رسی ڈھیلی کر، سجاد نے رسی ڈھیلی۔ میں کیونکہ سادات کی نوکرانی کی اولاد، اس لیے مجھے اپنی دادی کا صدقہ سارے سید معاف کر دو۔ رسی ڈھیلی ہوئی بچی کا کرتا پھر سرخ ہو گیا۔ یا اللہ ان آنسوؤں کو قبول کر۔ اے میرے مولا حسین جو تیری بچی کو رو رہی نے دنیا کے کسی کا من شام کے زبار بیٹھے ہوئے، میں زباروں کے لیے فکرہ نہ پڑھ دوں، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی بات سمجھ آ جائے گی، جنہیں بی بی پھر بلائے گی انہیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں، زبار گواہی دے گا ملکہ ستی، 2 قبریں ہیں بی بی کی شام میں، ایک پر لکھا ہے رقیہ، ایک پر لکھا ہے سکینہ۔ کئی زبار پریشان ہو جاتے ہیں، بی بی سکینہ کی قبر کون سی؟ یہ دونوں قبریں ایک بی بی کی۔ میں اس وقت قدیمی میں نہیں، شام میں کھڑا ہوں، غریبوں کے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں آج کی رات، کیونکہ کل تو شہادت کی رات ہے، آج کی رات ایک سوال کیا تھا سکینہ نے سجاد سے، سجاد بھائی شام میں جو مر جاتا ہے
اسے دفن کہا کرتے ہیں. آواز ہے سکینہ یہاں قبرستان موجود ہے, کسی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. رو کے کہتی ہے اگر میں مر جاؤں نا بھیا پھر میری قبر کا نشان مٹا دینا, کیونکہ مجھے شیمر سے بڑا ڈر لگتا ہے. راستہ دے تو سکینہ بی بی کے مسائل میں کوئی بندہ شرم کر کے نہیں رونا, بے شک رونا نہ نظر جھکا لینا. میں 17 دفعہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں. چہلم کی فضیلت کربلا کی ہے. شام میں شروع کیوں ہو گیا؟ عراق کے راستے بند ہو گئے. بہن نے بھائی کے مہمان اپنے پاس بلا لیے. امیر گھر کی بہو تھی, ممکن ہے اس نے کہا حسین نہ گھبرا, تیرے مہمان تیرے پاس دنیا نہیں آنے دیتی, میرے پاس لے آ. علی کی عزت کی قسم عرفات دیکھیے میں نے عالیہ کے پاس چہلم پہ عرفات ہجوم دور دراز تک. ایک پر لکھا ہے رقیہ, ایک پر لکھا ہے سکینہ. تھوڑی سی مسائل طویل ہو جائے کوئی حل. امیر تیمور کا نام سنا؟ بادشاہ تھا, حسین کا عاشق ہو گیا تھا. ہر سال 1,00,000 کی فوج لے کر حسین کی قبر پہ جاتا تھا. بوڑھا ہو گیا امیر تیمور, بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہوا تو حسین ابن علی خواب میں آئے, نہ آیا کر. کہنے لگا مر جاؤں گا تیری قبر پہ نہ آیا تو. حسین نے فرمایا تو تازیہ بنا ہندوستان میں, اگلے سال سے تو نہیں میں تیرے پاس آیا کروں. میں مسائل پڑھ رہا ہوں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. اتنی روایتیں میرے سامنے آ گئی ہیں کہ اگر میں پڑھتا چلا جاؤں تو گھنٹہ لگ جائے. میں اتنی عبادت کرتا ہوں کہ کوئی تھکے نہیں, اور یہ عظیم عبادت اپنے مقام تک نہیں. اس امیر تیمور نے شام جا کر بی بی زینب کے روزے پہ ماتھا رکھا اور عجیب سوال کر دیا, بی بی رہائی مل جو گئی تھی